قسم کا کفارہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری فضول قسم کی قسموں پر تمہیں نہیں پکڑے گا، تمہیں لغو قسموں پر تمہارا مواخذہ نہیں ہوگا، پکڑے نہیں جائیں گے، تمہاری پکڑ نہیں ہوگی۔ یہ فضول قسم کی، یہ لغو قسم کی قسمیں کون سی ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ لغو قسموں سے، یہ فضول قسموں سے مراد ایسی قسمیں ہیں جو انسان بات کرنے کے دوران، کلام کرنے کے دوران کہتا ہے۔ جیسے عربی کنٹریز میں، ابھی ہم عرب کنٹری میں رہتے ہیں تو یہاں پہ باتوں میں کہتے ہیں لا واللہ، لا واللہ۔ اسی طرح اپنی لینگویج میں آپ دیکھیں کہ کوئی باتوں میں کہتا ہے یار آج میں بہت تھک گیا ہوں، قسم سے بہت تھک گیا ہوں، میں قسم سے آج گاڑی نے مجھے تھکا دی ہے، فلاں کام نے قسم سے مجھے آج تھکا دی ہے، یہ میں تنگ آ گیا ہوں یار، قسم سے میں اس سے بہت تنگ آ گیا ہوں۔ تو یہ باتوں میں قسم، یہ فضول قسم کی قسمیں ہیں، اس پہ اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں پکڑے گا، کوئی اس کا کفارہ نہیں ہے۔ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانِ، لیکن وہ پکڑے گا تمہیں ایسی قسموں پر جو تم پختہ ارادے سے کھاؤ۔ اگر آپ پختہ ارادے کے ساتھ قسم کھاتے ہیں تو اس پہ وہ رب تعالیٰ تمہارا مواخذہ کرے گا، تمہیں پکڑے گا۔ اب پختہ ارادے سے قسم کون سی ہے؟ ایک تو ہے کہ آپ حرام چیز کے لیے قسم کھائیں، اور ایک ہے حلال کام کے لیے قسم کھائیں۔ حرام کام کے لیے کہ اگر آپ قسم کھاتے ہیں، قسم سے اللہ کی قسم آئندہ میں چوری کروں گا، تو یہ حرام کام کے لیے آپ قسم کھا رہے ہیں، تو اس کے لیے کفارہ نہیں ہے، اس کے لیے سچی توبہ ہے۔ وہ قسم آپ کو پوری کرنا پڑے گی، کیونکہ غلط کام کے لیے، حرام کام کے لیے آپ نے قسم کھائی ہے، تو اس کے لیے کفارہ نہیں ہے، اس کے لیے سچی توبہ ہے۔ اور وہ قسم، اس قسم پہ پھر آپ قائم رہیں کہ میں نے چوری نہیں کرنی، سچی توبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں کہ میں چوری نہیں کروں گا، اور میں نے جو قسم کھائی ہے اس قسم کو پورا کریں، یعنی اس بات پہ قائم رہیں کہ میں آئندہ چوری نہیں کروں گا۔ اسی طرح اللہ کی قسم میں برا کام، آئندہ سے میں برے کام کروں گا، تو اس کے لیے سچی توبہ ہے۔ حرام کام کے لیے اگر آپ قسم کھاتے ہیں تو۔ تیسرا، حلال کام کے لیے اگر آپ قسم کھاتے ہیں تو، مثال کے طور پہ آپ قسم کھاتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں آئندہ اپنے بھائی کے گھر نہیں جاؤں گا، لیکن تھوڑے ٹائم بعد آپ کا خیال آتا ہے یار میں نے غلط قسم کھائی تھی، میں کیوں نہ جاؤں بھائی ہے میرا، یا میں فلاں چچا کے گھر کیوں نہ جاؤں۔ حلال کام پہ آپ نے قسم کھائی ہے، تو اس قسم کو توڑ دیں آپ، لیکن اس قسم کو توڑنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے کہ تم قسم توڑو، لیکن اس کا کفارہ ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کا کھانا کھلانا ہے تمہیں، جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، اسی طرح اس درجے کا تم 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ او کسوتہم، یا پھر کھانا کھلانے کی طاقت نہیں ہے یا وہ نہیں کر سکتے کسی وجہ سے، تو پھر آپ 10 مسکینوں کو آپ کپڑے پہنا دیں، وہ بھی نہیں کر سکتے۔ او تحریر رقابہ، یا غلام آزاد کر دیں، غلام آزاد کر دیں۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، اگر یہ تینوں کام نہیں کر سکتے، 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے، کپڑے نہیں پہنا سکتے، اور غلام تو بھی ہے ہی نہیں، تو پھر کیا کریں آپ؟ 3 دن کے روزے رکھیں، 3 دن کے روزے رکھیں آپ۔ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا۔ اذا حلفتم، جو تم قسمیں کھا چکے ہو، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا۔ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنی تم قسموں کی حفاظت کرو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے کفارہ بتایا ہمیں قسم کا کہ 10 مساکین کو کھانا کھلائیں آپ،
اس درجے کا، درمیانے درجے کے جس طرح ہم گھروں میں کھاتے ہیں، 10 مساکین کو آپ کھانا کھلائیں، وہ نہیں کر سکتے تو 10 مساکین کو آپ کپڑا پہنائیں، وہ بھی نہیں کر سکتے تو غلام آزاد کر دیں، غلام تو ابھی نہیں ہے، تو آپ کیا کریں، آپ 3 دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اکثر معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ بس لوگ 3 دن کا روزہ ہی رکھتے ہیں، کھانا پلانا یا پہنانا نہیں اہمیت دیتے، ایسی بات نہیں، اللہ نے پہلے جو آپشن رکھے ہیں اس کی طاقت ہے تو وہ ادا کریں آپ، پھر نہیں تو آپ کپڑا پہنائیں، پھر بھی اگر طاقت نہیں ہے تو جو لاسٹ آپشن ہے وہ ہے 3 دن کے روزے رکھنا، تو 3 دن کے آپ روزے رکھیں۔ دوسری بات میں یہ یہاں پہ بتاتا چلوں کہ صرف اللہ کے نام کی قسم آپ کھائیں۔ ہمارے معاشرے میں لوگ غلط قسم کی قسمیں کھاتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ قسم کا کفارہ تو میں نے اس کی وضاحت آپ کے سامنے کر دی، ابھی یہ آپ کے سامنے ایک وضاحت اس کی کرتا جاؤ اس مسئلے کی کہ ہم لوگ قسم کھاتے ہیں اکثر، وہ قسم غلط ہے، وہ شرک میں آتی ہے قسم، وہ کبیرہ گناہ ہے، اس کی بھی، اس قسم کا بھی اس کے لیے توبہ ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات سے منع کرتا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کے نام کی قسمیں کھاؤ۔ ہم قسم کھاتے ہیں، تجھے میری ماں کی قسم، تجھے میری قسم، تجھے میرے بابا کی قسم، میرے نانا کی، دادا کی قسم، یہ غلط ہے۔ جسے قسم کھانی ہے، من کان حالفا فلیحلف باللہ، جس کو قسم کھانی ہو اللہ کے نام کی قسم کھائے، او لیصمت، یا پھر خاموش رہے۔ ہم لوگ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہہ دیتے ہیں کہ مجھے باپ کی قسم، مجھے اپنی ماں کی قسم، مجھے تیری ماں کی قسم، باپ کی قسم، اور لوگ تو مکہ مدینہ کی قسم کھا لیتے ہیں، مجھے مکہ کی قسم، مدینہ کی قسم۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی قسم کس طرح کھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے مکہ کے رب کی قسم، مدینہ کے رب کی قسم، مجھے اپنے رب کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے۔ تو یہ جو قسمیں ہیں یہ شرک میں آتے ہیں، اس کے لیے توبہ استغفار ہے، سچی توبہ ہے۔ اور جو میں نے پختہ ارادے کے لیے آپ کو سامنے وضاحت کی ہے، جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے، اس کا کفارہ 10 مساکین کو کھانا کھلانا، نہیں تو 10 مساکین کو کپڑا پہنانا، یا پھر ایک غلام آزاد کرنا، یا پھر 3 دن کے روزے رکھنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔